تحریک لبیک یا رسول اللہ نو موقع دیو یہ 24 گھنٹیاں دے اندر اندر جناب فلسطین بیت المقدس صہیونیاں دے قبضے چو آزاد نہ ہویا تو پھر کہنا ضرورت ہے جہاد دی، الجہاد الجہاد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پہلے دن سے آج تک عالم کفر اس غم میں مبتلا ہے کہ اس قرآن کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ نہ وہ کوئی اس کے مقابلے میں کتاب لا سکتے ہیں، نہ آیت لا سکتے ہیں، اور جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان میں انہی یہودیوں اور عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا۔ اب پورا عالم کفر پریشان ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس کتاب کو جلانا شروع کر دیا۔ دیکھیے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ اگر بحث کرتا ہے نا اور آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، تو اگر کوئی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا، دلائل کے مقابلے میں دلائل نہیں لا سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ آگے سے گالیاں دے گا، اور اگر گالیوں سے بھی بات نہ بنی پھر گولی کا سہارا لے گا، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو اب جب قرآن کا جواب نہیں بن پایا تو اب عالم کفر نے کیا کیا کہ اس قرآن پاک کو جلانا شروع کر دیا، اس کی توہین کرنی شروع کر دی۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی جتنا چاہے زور لگا لے، اس قرآن کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب اللہ نے وعدہ فرما دیا تو یہ قرآن قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اس کی عظمتیں، ان کی شانیں وہ اسی طرح قائم و دائم رہیں گی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ملک ہے خنزیروں کا، سویڈن، وہ بارہا ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ قرآن کو جلاتے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے یورپ کی اور ان حرامیوں کی پالیسیاں دیکھیے، ان کے قانون کو اگر چیک کیا جائے تو کتے کے حقوق ان کے پاس موجود ہیں۔ کس کے؟ کتے کے حقوق موجود ہیں، جانوروں اور پرندوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بے ادبی کی باری آئے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس کا قانون ہی نہیں ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اور جب قرآن کی باری آئے گی تو تب بھی کہیں گے جی ہمارے قانون میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس کا دل چاہے احترام کرے، دل چاہے نہ احترام کرے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ تورات و زبور و انجیل ہو، گو کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس کو تبدیل کیا جا چکا ہے، نام آ گیا یہ کلام الہی ہے، منزل من اللہ ہے، تو مسلمان اس کی بے ادبی نہیں کرتے، اس کی توہین نہیں کرتے۔ یہ کبھی کسی مسلمان جاہل سے جاہل تر بھی ہو تو ایسا نہیں کرتا کہ تم نے قرآن جلایا ہے ہم انجیل جلائیں گے، تم نے قرآن جلایا ہے ہم تورات جلائیں گے، ایسا کبھی نہیں کیا۔ بلکہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی ہر مومن احترام کرتا ہے۔ لیکن یہ عالم کفر ہے، اور پھر ہمارے جو پٹھو ہیں، جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، سخت بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، جب عظمت قرآن کی باری آئے، عظمت رسول کی باری آئے، بات نرم کرنی چاہیے یا سخت؟ اونچی بولیے۔ اور ایک جرنیل سی انفاسو، وہ جدوں حضرت یوسف بن تاشفین رحمت اللہ علیہ دے مقابلے چ آیا نا، تو انہیں خط لکھیا آپ نے، انہیں کہا جی ہن میں آ رہا تواڈے مقابلے چ، اگر آسمان دے فرشتے بھی آ جان تواڈی مدد واسطے تو تانوں شکست تو کوئی نہیں بچا سکدا۔ آپ نے اپنے ایک جرنیل نو کیا انہوں جواباً خط لکھ، اور جرنیل نے خط لکھیا ساڈے کول اتنا اسلحہ ہے، اتنی فوج ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، وہ 3-4 صفحے انہیں لکھ دیتے۔
ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। حضرت یوسف بن تاشفین نے فرمایا بھی کی جواب لکھے ہی؟ انہیں کہا جی اے بھی لکھیا اے بھی لکھیا۔ فرمایا انیاں لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں، لمبیاں گلاں نال دشمن دلیر ہو جاندہ ہے۔ فرمایا انہیں جڑا خط لکھیا وہ لیا، جدو خط لیاندا آپ نے انہیں او دے خط دے پیچھے لکھ دیتا، فرمایا محمد عربی دا غلام آ رہا ہے تیار ہو جا۔ فرمایا محمد عربی دا غلام آ رہا ہے تیار ہو جا، بس اتنا ہی جواب لکھیا۔ جو ہی خط پہنچیا تو پہ وقت گیا، تو جدوں آپ مقابلے تشریف لے آئے، مقابلہ شروع ہویا، اجے دوپہر نہیں ہوئی تو الفاسو جناب اپنی فوج لے کے دوڑ پیا۔ آپ پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتے سن۔ حضرت یوسف بن تاشفین آپ نے آئینہ دندہ تھلے انگلی رکھی، نال انہوں آواز دیتی، فرمایا اوے بدماش، تو تے کہہ رہا سی فرشتے بھی آ جان تے کھلو نہیں سکتے۔ فرمایا اجے فرشتے نہیں، اجے تو صرف محمد عربی دے زمین والے غلام آئے نے، چلو زیادہ نہیں، ایک دن تو میرے مقابلے کٹدا نا، ایک دن بھی نہ کٹ سکیا تو سن لو، سویڈن دے اندر جتھے قرآن جلایا جا رہا ہے، یا جناب فلسطین دے اندر، غزہ دے اندر جتھے مسلمانوں تے ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، اگر آج مسلمان سٹینڈ لے جان اور اعلان کر دین کہ جناب پاکستان اپنے ایٹمی اسلحے نال آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ، رب کعبہ دی قسم ہے شام تو پہلے پہلے جناب کفر دی ٹنگا کھڑیاں ہو جان گیا۔ لیکن یہ واسطے حضرت یوسف بن تاشفین والا جذبہ ہوئے، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی والا جذبہ سینے دے اندر موجود ہوئے، پھر عالم کفر دی جرت ہی نہیں ہے او اکھ چک کے بھی جناب او قرآن وال ویکھ جائے یا رسول اللہ دے غلاماں وال ویکھ جائے۔ لیکن یہ ساری دلیری کفر نو ادو ملتی ہے جدوں انہوں نے پتہ ہے کہ ہر مقام تے ساڈے ہی پٹھو بیٹھے نے، انہیں بولی ساڈی بولنی ہے۔ اچھا ہن تسی اندازہ کرو، پوری دنیا تے پر امن احتجاج دا ہر ایک نو حق حاصل ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ جہدے نال زیادتی ہویا بھی وہ اپنا احتجاج کر سکتا ہے، احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ لیکن جڑے جڑے لوگ امریکہ برطانیہ دے پٹھو اور غلام ہیں، انہیں ممالک دے اندر کیا ہے؟ اور سعودیہ دے اندر ایک عورت نے احتجاج کیتا فلسطین دے حق وچ، اسرائیل دے خلاف، ان گرفتار کر لیا گیا۔ جنہاں نے جناب سوشل میڈیا تے فلسطین دے حق وچ پوسٹاں چڑھائیاں کہ فلسطین دے اندر ظلم بند کر دیتا جائے، انہوں نے بھی جناب گرفتار کر لیا گیا۔ ایک عورت نے پاک پتن شریف فلسطین دا جھنڈا لے کے احتجاج کیتا کہ فلسطین تے ظلم بند کیتا جائے، فوراً جناب چک کے پولیس نے انہوں اندر کر دیتا۔ کس واسطے؟ جی اگر جناب یہ احتجاج میڈیا تے چڑھ گیا تو امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا کہ تسی جناب ساڈی بولی کیوں نہیں بولی، اسی IMF دی قسط روک دیاں گے، اسی یہ کچھ کر دیاں گے، اسی یہ کچھ کر دیاں گے۔ IMF دی قسط دی خاطر مسلمانوں تے ظلم ہو رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، جڑا اس ظلم دے خلاف بولے انہوں بھی گرفتار کیتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پر بات فقط اتنی ہے، در رسول چھوڑ کے جڑا غیر دے در تے ٹکڑیاں واسطے جھکیا ہے، ہر میدان ذلیل ہویا، اور جنہیں ہر میدان چی آواز دیتی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، ہر میدان دے اندر اللہ نے اس دی مدد بھی کیتی ہے، انہوں کامیابی و کامرانی بھی عطا فرمائی۔ اسلام ہمیشہ جرت نال پھیلیا ہے، بہادری نال پھیلیا ہے، اور حضور دے غلامہ نے کدے کدرے بھی کمزور گل نہیں کیتی۔ احد دا میدان سی، ایک کافر جناب گھوڑا دوڑاندے آیا بڑے جوش نال، کہنے لگا مسلمانوں دسو تہاڈا نبی کتھے ہے، یا میں خود قتل ہو جاؤں گا، تو یا انہیں بڑے اگے سخت لفظ کہے، انہوں انج کر لو کہ انہیں کہا کہ میں تہاڈے نبی نوں یا میں خود قتل ہو جاؤں گا یا تہاڈے نبی نقصان پہنچاواں گا۔ اوہی حضرت ابو دجانہ جنہاں نے تلوار پکڑی تھی نا حضور دی، تے انج کر کے چلے سن پہلوانہ دی چال، آپ نے گھوڑا دوڑایا تو جناب سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اسی موجود ہاں، پہلے ساڈے نال گل کرنا، رسول اللہ تو پھر بہت بعد دی بات ہے۔ آپ اگے بڑھے، فرمایا اے کافر دیا پترا روکو نے، آپ نے تلوار دا وار کیتا،
ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ آپ نے دوجی سٹ ماری جدوں او دی تون لا کے پرا سٹ دیتی۔ فرمایا اسی محمد عربی دے غلاماں تے انج اپنے آقا دی عزت تے پہرا دینا جان دے ہیں۔ بھئی دوستو عظمت مصطفیٰ دی بات ہوئے یا عظمت قرآن دی بات ہوئے، جدوں دلیری نال بات ہوئے گی رزلٹ تاں ہی نکلے گا۔ لکھاں سلام آن قبلہ بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ تواڈیاں عظمتاں تے شاناں نو، ورنہ تو قوم سو چکی سی، قوم بھول چکی سی کہ ساڈے بڑیاں نے جناب کس طرح کفر نال ٹکر لئی، کس طرح کفر دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے کفر دا رگڑا کٹ کے رکھیا۔ قوم تے بھول چکی سی، تساں قوم تے اس دور وچ احسان کیتا، قوم نو بھولیا ہویا سبق یاد کرایا کہ صحابہ نے حضور دی عزت تے کس طرح پہرا دیتا، اور مسلمان جرنیلاں نے عظمت مصطفیٰ واسطے ہر میدان دے اندر کس طرح ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ اور اج اگر کسی جگہ تو کسی ممبر تو غیرت دی آواز گونج رہی ہے اس دور دے اندر، یہ صدقہ قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی دا ہے کہ انہوں نے عشق رسول دا سبق پڑھایا، غیرت دا سبق پڑھایا، حمیت دا سبق پڑھایا، اور جھک جانا نہیں سکھایا، ڈٹ جانا سکھایا ہے۔ فرمایا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، بلکہ آپ نے ڈٹ کے کھلونا سکھایا ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے کھڑے ہو کے دس دیتا کہ عالم کفر اور انہوں نے پٹھواں نے جتنے بھی ظلم و تشدد دے پہاڑ توڑے یا جبر و استبداد دیاں آندیاں چلائیاں، اگر کوئی عظمت ہے قرآن واسطے، عظمت ہے مصطفیٰ واسطے، اس تند تیز آندھی بھی ڈٹ کے کھلوتا سی تو دا نام خادم حسین رضوی سی، او دا نام خادم حسین رضوی سی۔ آپ قوم نو سبق دے کے گئے، اگر چاہندے ہو کہ اسلام دی بقا، اگر چاہندے ہو ناموس رسالت تے پیرا، پھر انجی ڈٹ کے کھلونا پائے گا جویں حضرت ابو دجانہ میدان احد دے اندر ڈٹ کے کھلوتے، جویں حضرت امیر حمزہ میدان احد دے اندر ڈٹ کے کھلوتے، جویں حضور دے صحابہ ہر جنگ وچ کفر دے سامنے ڈٹ کے کھلوتے، انجی جدوں ڈٹ کے کھلوواں گے تو پھر ہی اسلام دا بول بالا ہوئے گا۔ اور اج بھی امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ساڈی وہ کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس آ جائے، وہ بحال ہو جائے، تو پھر ضرورت ہے جہاد دی۔ اج بھی ضرورت ہے جہاد دی۔ جدو قوم جہاد واسطے نکل دی ہے اللہ دی مدد آ جاندی ہے، رسول اللہ دی نگاہ کرم ہو جاندی ہے۔ تو اس واسطے پوری قوم نو چاہیے ہے وہ حکمراناں نال مطالبہ کرن، اور جدوں جہاد دا اعلان ہوئے، جہاد دا اعلان ایک باری ہون دی دیر ہے، تسی ویکھنا عالم کفر دے جناب چھکے کس طرح چھڑا دیتے جاندے، الجہاد 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 لبیک 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 لبیک۔ اج بھی قوم نو ضرورت ہے جہاد دی، اج بھی ضرورت ہے قوم نو اس سے عشق مصطفیٰ دے جام پلان دی جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو پلایا۔ اور انہاں صحابہ نے پھر کوئی میدان ایسا نہیں سی کہ جتھے صحابہ ڈٹ کے نہ کھلوتے ہون۔ وجہ کیا سی؟ انہاں دے اندر حضور نے جذبہ جہاد پیدا فرمایا، انہاں دے سینے وچ عشق رسول دی دولت سی۔ اور اج بھی ضرورت ہے سینے دے اندر عشق رسول دی، اور اج امت مسلمہ نو ضرورت ہے جہاد دی۔ کوئی بھی ملک جہاد دا اعلان کرے، اور میں کہاں گا پاکستان دے انہاں ناکارہ اور نالائق لوگاں نو جڑے اج حکمران نے کہ جہاد دا اعلان کرو، جے تواڈے چ انہاں تپڑ نہیں تے پھر پیچھے ہٹ جاؤ، تحریک لبیک یا رسول اللہ نو موقع دیو، جے 24 گھنٹیاں دے اندر اندر جناب فلسطین بیت المقدس انہاں جناب صہیونیاں دے قبضے چوں آزاد نہ ہویا تے پھر کہنا یار حکمران مسلمان ہوئے، اے کس طرح ممکن ہے کہ جناب کسی جگہ تے کوئی قرآن جلا دے یا کسی جگہ تے مسلمانوں دی نسل کشی ہو رہی ہوئے۔ ایک وہ بھی وقت سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اے ہی جناب اسرائیل سی، اے ہی فلسطین سی، عالم کفر دی اٹ نال اٹ بجا کے آپ نے جناب بیت المقدس تے اسلام دا جھنڈا گڈ کے زمانے نو دس دیتا سی اسی محمد عربی دے او غلام جڑے کفر دی ہر طاقت نال ٹکرانا بھی جان دے ہاں،
اور انہوں جناب زمین بوس کرنا بھی جانتے ہیں. اور اج اسے جذبے دی ضرورت ہے, اسے عشق دی ضرورت ہے. فقط ایٹم بم بنا لین نال کامیابی نہیں ہے. ایٹم بم ہوندیاں جناب او کشمیر دیاں بچیاں لٹ جان, برما دیاں بچیاں لٹ جان, فلسطین تے غزہ دیاں بچیاں لٹ جان تے جناب کی فائدہ اس ایٹم بم دا. ایٹم بم دی ضرورت تے تاں ہی ہے یا آپ نہیں یا گاہک نہیں. انہوں نے کہا تکڑے ہو جو اسی آ رہے ہیں یار, زیادہ تو زیادہ یہی ہے نا کفر طاقت ہے جو گا سانو سارے نو مار دے گا, لیکن بغیرتی دے زندہ رہن نالوں غیرت نال مر جانا چنگا ہے. بغیرتی دی زندگی نالوں غیرت نال مر جانا یہ مومن دا اعزاز ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مالک کوئی سچا سچا عاشق رسول غیرت مند حکمران عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہر میدان کامیابی و کامرانی عطا فرمائے.